السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی تو کافی سال پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مسلک امام احمد رضا خان بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ناظرین، مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے، بلکہ انہوں نے تو دیوبند کے مدرسے کے اندر بھی واضح نصیحت جا کر کی ہے۔ تو بلکہ ناظرین یہاں تک دیکھیں گے کہ غالباً مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، میں ان کو پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے حلوانہ چھوڑ دیں، لیکن یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آیا کہ یہ اتنی بات کہنے کے ساتھ کیا مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کا نکاح ٹوٹ گیا؟ یہ ہم گفتگو سنیں گے مفتی ثمر عباس اتاری کی، اور ساتھ ہی ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو۔ ہمارے علاقے میں نا آج کل یہ بہت بات پھیل رہی ہے کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، تو حضور اس کے بارے میں بتا دیں کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ میرے دوست، بات یہ ہے کہ صرف نماز جنازہ نہیں، جو بدعقیدہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ابھی اپنا ایمان ہی مکمل نہیں۔ تو جس کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہے وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے۔ بے شک اس واسطے صرف نماز جنازہ نہیں، بلکہ وہ نماز تراویح کی ہو یا پھر 5 نمازیں ہوں یا جمعہ ہو یا عید ہو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ امامت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ جو بدعقیدگیاں ہوتی ہیں جس میں نبی پاک کی گستاخیاں ہیں، اہل بیت کی ہیں، صحابہ، اس کے ساتھ تو بندے کا نور بچ چکا ہوتا ہے، تو پھر ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گا؟ اصل میں ہوتا یہ ہمارے یہاں معاشرے میں، اگر کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں آ کے جنازہ پڑھاؤ، اگرچہ وہ بد مذہبی ہوتا ہے۔ تو آپ مشہور کو نہ دیکھیں، آپ مقبول کو دیکھیں۔ مقبول الحمدللہ عاشق لوگ ہوتے ہیں اور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے کوئی بھی بد عقیدہ ہو، دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث ہے، واضح کر دیا، ایک شخص کا جنازہ آیا نا تو میرے آقا علیہ السلام سے کہا گیا حضور جنازہ پڑھا دیں، تو فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا چونکہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضرت عثمان سے بغض رکھے اس کا جب جنازہ نہیں ہے تو جو باقی صحابہ اور اہل بیت سے رکھے کیا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی جان۔ ہم کسی بھی بے ادب اور گستاخ کا بالکل جنازہ نہیں پڑھتے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے، چونکہ جنازہ ریکویسٹ ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اس کی مغفرت کے لیے آئے ہیں، تو وہ خود اتنا بڑا بے ادب ہے کہ اس کے لیے ریکویسٹ کرنے سے بندہ خود وبال میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے بجائے اس کے کہ دیکھو جی یہ جنازے سے روک رہے ہیں تو فلاں ہے، او بھائی اپنا ایمان ٹھیک کرو، ادب کے راستے پر آ جاؤ، محبت کے راستے پر آ جاؤ۔ اصل ایمان بات یہ ہے، اللہ کریم بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سوال بڑا بنیادی کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے سارے لوگ ذرا غور سے سنیں کہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ جب میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا تو یہ سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی نہیں۔ گستاخ اور بے ادب اور بد مذہب کا جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ اسے ہدایت دے دے تو مدینہ مدینہ ہے۔ اور اب یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تصویر ظاہر ہو رہی ہے جس میں حنیف جلندری جو ہے یہ دیوبندی ہے، اس کے پیچھے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بندہ چھوڑ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ بھی کھڑا ہے، اور یہ حضرت دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں منیب الرحمان صاحب سے کہوں گا کیا حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا تو آپ کے علم میں تھا تو کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کفریہ عبارات لکھی ہیں اور سری کفریہ عبارات لکھی ہیں، اور آپ کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ کفریہ عبارات کہی ہوئی ہیں اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نماز سے ابھی تک کوئی توبہ رجوع نہیں آیا؟ اور یہاں پر سیدی وسند اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے۔ پہلا سوال ان سے ہوا کہ بد عقیدہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اس کو انہوں نے موضوع بنایا اینکر نے، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور وہی جذباتی باتیں، دوسروں کو گستاخ کہنا۔ کون گستاخ کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، جن کی نماز قادیانیوں والی، جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیت و طالبین سے نہیں بتا سکتے، اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، جبکہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں
ان کے نام نہاد خلیفہ کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. آپ جائیں ان کی عبادت گاہوں میں، وہ بالکل بریلویوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. اب میں یہ بات کروں گا انہیں بری لگے گی. بھائی جب تم ہم پہ الزام لگاتے تھے، جبکہ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے تھے. ہم تو جو کچھ بول رہے ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں. جاؤ چیک کر لو، قادیانی والی نماز تمہاری نکلتی ہے. اور عبد القادر جیلانی کا نام بیچ رہے ہو، 11ویں کروا رہے ان کے نام کے اوپر. کسی 11ویں کے اوپر ذرا ان کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ بتاؤ. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے عبد القادر جیلانی چاہے نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، لیکن تمہارے لیے تو بڑے بزرگ ہیں نا، تمہارے لیے وہ دلیل ہے. ہمارے لیے تو نبی الاسلام کی احادیث بخاری اور مسلم کی کافی ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. وہی جو ان کی قصے کہانیاں جو بولتے ہیں. دلیل اس میں جو انہوں نے پیش کی نا، وہ بڑی مزے کی ہے. قرآن و حدیث جیسے ہی یہ لوگ بیان کریں گے نا، یہ پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. یہ انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا نبی الاسلام کے سامنے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. کیا صحابہ کرام نبی الاسلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ، جبکہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں، وہ حضرت عثمان سے بغض رکھیں گے؟ یہ بات ہی ویسے جعلی ہے، یہ گھڑی ہوئی بات تھی. اور ظلم دیکھیں، اس نے جامعہ ترمذی سے بیان کیا، لیکن امام ترمذی نے جو 7 کامنٹس کیے ہیں کہ اس میں جو محمد بن زیاد راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور امام ترمذی نے تو تھوڑا خیال رکھا، ادروائز وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. امام ترمذی نے خود اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، اور اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کی. تقریب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد بن زیاد کذاب راوی ہے، یہ حدیثیں گھڑتا تھا. یہ ترمذی کی روایت صرف ضعیف نہیں ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے اور ڈٹائی کے ساتھ. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، ناسبی جتنے ہیں بریلویوں میں ہوں، دیوبندیوں میں، اہل حدیث میں، یہ اپنے ممبروں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ لکھا ہے یہ جعلی روایت ہے. لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بتا دیں. اس کو اس نے دلیل بنایا کہ یہ تو نبی الاسلام کی سنت ہے کہ بد عقیدہ ہے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو اس سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا. تو بد عقیدہ وہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جھوٹ باندھا. دوسری طرف صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، خود سیدنا عثمان کا قول. یہ حضرت عثمان سے متعلق جھوٹ بیان کر رہا ہے، اور بخاری شریف میں حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے. جب بلوائیوں نے ان کو محصور کر دیا ان کے گھر میں، اور وہ مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے، مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. صرف جمعے کے دن ایک ریلیکسیشن والا معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت علی آ کے جمعہ پڑھا لیتے تھے. بخاری میں تو نہیں موجود، سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. بعض ناسبیوں نے وہ پیش کیا کہ یہ فتنوں کا امام حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا ہے، نعوذ باللہ. بھئی وہ جو سنن کبریٰ البیہقی میں روایت ہے وہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے. جو اوپنلی گیدرنگ تھی اس میں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ممبر پہ حضرت علی آ جائے، کیونکہ حضرت علی کے اوپر وہ متفق تھے، چاہے حضرت عثمان کے ساتھی ہوں یا ان کے مخالفین. بخاری میں 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو ہیں آپ،
لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے. ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا، ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے. اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نیکیوں میں ان کا ساتھ دو. کن کا؟ سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو. وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. قربان جائے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا. اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا. ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے. اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، جی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت. یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو. پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں خوارج سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا یہ کافر ہے؟ انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، یہ تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں. ان کو یہ گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ کے. یار کتنا جگر ہے مولا علی کا، اپنے مخالفین کے لیے بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے. پوچھا گیا منافقین ہے؟ فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، قرآن میں آیا. منافق یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تیسری کیٹیگری پھر کون سی بچتی ہے؟ مسلمان. اور وہی مولا علی نے بات کی کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس نے ہم سے پولیٹیکلی بغاوت کی ہے. دیٹس آل. لوگ پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہا کہ جی خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھائے. بھئی مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، پہلے خوارج کو کافر ثابت کرو پھر اگلی بات کرو. مولا علی خود انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے. ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا. کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ان سب کا جنازہ کس کس بندے نے پڑھایا؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مسلمان تھے، جنازہ ہوا تھا، کسی نے پڑھایا ہوگا. پھر سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، اور اذان کے جواب میں نماز پڑھنا بھی پریکٹیکلی شامل ہے. البتہ اگر یہ ہمیں مسلمانوں کے قتل کی طرف بلائیں گے پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. صحابہ کرام کا تو یہ ایٹیچیوڈ تھا. اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء عرب کے بھی فتوے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صرف بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. جبکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے اس میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ موجود ہو، جب تک آپ اسے کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، جس طرح کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. حنفی قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، البتہ حنفی بریلویوں اور حنفی دیوبندیوں کے پیچھے ہو جائے گی. یہ وہی سٹائل ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا احکام شریعت میں کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا
یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ مرتد واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے، ان کو میری زبان سمجھ آتی ہے۔ تو یہ جو اس نے اعتراض کیا تھا، اس کے اوپر میرا اتنا جواب ہی کافی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی، تو ناظرین دیکھیں، جب بندہ حق کی بات کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے باتیں تو پھر ہوتی ہیں، باتیں کرنے والے پھر باتیں تو کرتے ہی ہیں۔ جبکہ ناظرین قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے، قرآن پاک کی آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ نبی یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ میں مسلمان ہوں، اور میں اٹھایا جاؤں تو نیکوکاروں میں سے۔ پہلا اسپارہ دیکھیں گے تو نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہی تو پوچھ رہے ہیں، پہلے نمبر پہ وہ توحید کی بات کر رہے ہیں۔ تو لیکن آج اس معاشرے کے اندر توحید کی بات کرنا بڑی ہی مشکل ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں جو بندہ توحید بیان کرتے ہیں۔ میں یہاں تک نوٹ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت کہنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین پہلا سپارہ دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ خیر ناظرین، نبی یعقوب علیہ السلام اب رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے تو اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو تمام اولاد کیا کہنے لگی؟ تمام اولاد کہنے لگی الہ واحد، ایک اللہ کی کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس عالم دنیا جائیں گے کہ ہم مسلمان ہوں۔ بلکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے۔ منہج بتا دیا ہے، نام نہیں بتایا۔ منہج کیا بتایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ کامیاب ہوگا، وہ گروہ کامیاب ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔